ایک انگریزی کی کہاوت ہے اف اٹس گڈ اٹس ونڈرفل اف اٹس بیڈ اٹس این ایکسپیرینس. ہمارے کام کے اندر نا اکثر لوگ بہت انڈیویجول کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں. اگر آپ کوئی اسپورٹ بھی لے لیں نا تو اس کے اندر ٹینس پلیئر جو سولو پلیئر کی گیم ہوتی ہے اس کے اندر بھی نا ایک پوری ٹیم ہوتی ہے جو بیک اینڈ پہ کام کر رہی ہوتی ہے. You had that transition in between from a filmmaker to a corporate beast as well. In this time period, you were a photographer as well. ہمارے گھر میں نا ایک چیز یہ ہے کہ اگر کچھ کرو تو اس لیول تک جاؤ کہ آپ بیسک سے شروع کرو اور ایکسپرٹ لیول تک پہنچو. اینڈ آئی نیور ever have done photography specifically for credit. It has always been for personal pleasure. So sports سب سے اچھی چیز جو آپ کو سکھاتا ہے نا وہ ہے to learn from your failures. By the look of it, I feel that you're a storytelling person. I think everyone is, but I think everyone needs stories. Okay. And everyone can tell stories. You transitioned from agency culture to a corporate sector as well. جس بندے کے نام میں ایڈ ہو, سو ایڈ میرے نام میں تھا اور ایڈورٹائزنگ کے اندر میں نے اپنی Good yaar. I like this context ویسے. So دیکھیں ایڈورٹائزنگ والے اسی طریقے سے کھیلتے ہیں. Welcome to Fahad's Den, a podcast where I sit down with your favorite influential personalities and discuss as to how does it really feel to be in their shoes. So if you're new to the channel, please do consider subscribing because it does help with the algorithm. Let's go and watch the episode now. Assalamu alaikum everyone, welcome back to yet another episode of Fahad's Den. As my love for marketing continues to grow, I'm privileged to be having with me a marketing celebrity. From being a computer science student to being an MBA in marketing, the head of corporate communications and marketing, Syed Asad Rizvi. Sir, for the sake of the episode, Assalamu alaikum. وعلیکم السلام. Sir, firstly, congratulations. FEs. You guys, mashallah, nailed it. I think all credit first to the Almighty, جنہوں نے I think bless کیا ہم سب کو. And secondly, the credit goes to the entire team جو کام کرتی ہے. ہمارے کام کے اندر نا اکثر لوگ بہت انڈیویجول کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں, بٹ اٹس نیور این انڈیویجول ہو ٹیکس دا کریڈٹ. ایون اگر آپ کوئی اسپورٹ بھی لے لیں نا تو اس کے اندر ٹینس پلیئر جو سولو پلیئر کی گیم ہوتی ہے اس کے اندر بھی نا ایک پوری ٹیم ہوتی ہے جو بیک اینڈ پہ کام کر رہی ہوتی ہے. You know, Djokovic says this a lot. نہیں, not only him, I think it is imperative کہ آپ ان کو اکنالج کریں, بیکاز دیکھیں بیہائنڈ دا سین بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. ابھی بھی ہم جو ریکارڈ کریں گے کیمرے کے سامنے آپ اور میں, بٹ پیچھے بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. 2 لوگ بیٹھے ہوئے, to be precise. So وہ لوگ بھی اتنے ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں, بیکاز اگر وہ نہیں ہوں گے تو ہم نہیں کچھ بھی کر پاتے. Exactly. تو اس لیے اسٹیج پہ جانا, ایوارڈ لینا, نیچرلی وہ کوئی ایک آدھی بندہ ہوگا یا 2-3 لوگوں کو جا کے ریسیو کریں گے, بٹ ایونچولی آئی تھنک دا کریڈٹ اینڈ دا انٹائر ٹیم جو اس کے اوپر کام کرتی ہے, دے آر دا پیپل ہو ایکچولی آر دا اسٹارز آف دا شو. Agreed 100%. But the initiative that you guys took out for Women's Day campaign, that was mind-blowing. That was... I think وہ بہت بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے اس کی. اسٹارٹ کس طریقے سے. تو جب میں نے یہ کمپنی جوائن کی ہے جیز کیش, تو دس واز دا فرسٹ پروجیکٹ دیٹ آئی اینڈیڈ اپ ڈوئنگ. اور وہ This was the first project? فار دس برانڈ. وہ اس طریقے سے ہوا کہ ویمنس ڈے آ رہا تھا. میری جو برانڈ میں میری کولیگ ہیں, انہوں نے مجھے کہا, میں نے کہا ویمنس ڈے پہ ہم کچھ کر رہے ہیں. کہہ رہی ہے ہمارے پاس ایک آئیڈیا پڑا ہوا ہے جو پہلے بھی ہم نے سوچا تھا لیکن ہم نے کیا نہیں فار سم آڈ ریزن. تو وہ پڑا ہوا ہے ہمارے پاس اسٹور میں, تو کین آئی برنگ اٹ ٹو یو. اچھا ہاں برنگ اٹ. اچھا ابھی ہماری کیونکہ بڑا کم انٹریکشن ہوا تھا تو ایک دوسرے کے ساتھ کیمسٹری ذرا میچ ہونے میں وقت لگتا ہے. سو وہ لے کر آئی. میں نے جب اس کا کانسیپٹ سنا تو آئی فیلٹ کہ ہاں اس میں یار کچھ ہے, لیٹس ڈو اٹ. سو ہم نے کہا سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں اور اس کو ایک سوشل ایکسپیریمنٹ کی طرح لے کے چلتے ہیں. سو دیٹس ہاؤ دا ہول آئیڈیا واز پرسیوڈ اینڈ کنسیوڈ, اینڈ دین وی سارٹ آف میڈ اٹ. اور کوشش میں نے یہ کی, میں نے کہا اس کو جتنا آرگینک رکھیں گے نا, میں نے کہا ان برانڈڈ, مجھے کوئی فینسی چیزیں نہیں چاہیے, بہت ایوریج قسم کے اس میں لوگ چاہیے جو آ کے نارمل بات کریں. صحیح ہے. تاکہ اس کی اوتھینٹسٹی رہنی چاہیے. بالکل. اینڈ دیٹس ہاؤ وی کرافٹڈ اٹ, وی کریٹڈ اٹ, اینڈ دین ریسٹ از ہسٹری. کے جو اس کے ایوارڈس بھی مل رہے ہیں اور آج بھی لوگ بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں. اینڈ آئی تھنک دی بیسٹ پارٹ اباؤٹ اٹ دیٹ اٹ واز کمنگ اسٹریٹ آؤٹ آف دا ہارٹ. ایگزیکٹلی. اور ایک پرابلم ہے جس کو ہم ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل. ہاں. تو جب کاز ہو, میننگ فل کاز ہو جو ڈفرینس کریٹ کرے گا, ناٹ اونلی فار دا پیپل آف دس کنٹری بٹ آلسو
دی پروگرس آف دا نیشن اس کے اندر کنٹریبیوٹ کرے گا کہ اگر آپ کی خواتین فائنینشلی امپاور ہوں گی اور وہ آپ کی ورک فورس کا حصہ بنیں گی تو آپ دیکھیے کہ برڈن شیئر ہو جائے گا. اور کرنٹ سچویشنس کے اندر یہاں پہ کہ فائنینشیل اسٹریس اتنا لوگوں کے اوپر, اگر خاتون جو گھر کی ہے وہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہوگی تو وہ شیئر ہو جاتا ہے, اینڈ دین یو ایکچولی ہیو لیس مینٹل پریشر آن دی ایکچوئل بریڈ ارنر آف دا ہاؤس. سو ایوری تھنگ آئی تھنک fell in its place, and then we are taking it and building up on the same thought further. You know, I saw that picture. I'll give you a bit of context. You know why I sparked this conversation? Before I actually went, I used to work at Reckitt. Okay. I was in corporate communications. Wow. I saw the picture of you with Kashan. I was like, what? Ye kya scene hai, bhai? So I had to start the conversation off this way only. You can ask any burning question that comes to your mind. I'll be as deadly honest as I can be. Let's have some fun then. Let's go back a bit in history. I normally don't. Okay. मैं history में नहीं जाता because history tends to get boring at times. History is That's history. my take. That's my take. Sir, AdCom, agency cultures. I want some insight on that. You transition from agency culture to a corporate sector Correct. as well. Correct. So let's have some insight on that. Well, میں کسی ہمارے ایک دوست ہیں, ان کے ساتھ میں ایک دفعہ موٹر وے پہ مڈ وے جو سروس اسٹیشن ہوتے ہیں وہاں پہ میری ملاقات ہوئی, تو بڑے عرصے کے بعد ہم ملے. صحیح ہے. ہی از آلسو فرام دی میڈیا انڈسٹری اینڈ کمز فرام اے ویری ویری ویل ریسپیکٹڈ فیملی آف فیض احمد فیض. ہاں, سو ان کے نواسے ہیں عدیل. سو عدیل اینڈ آئی گو لانگ بیک ان ٹائم. سو عدیل نے مجھے کہا, وہ بھی ایڈورٹائزنگ میں تھا, مجھے کہا ہاں بھائی تم آج کل کیا کر رہے ہو. میں نے کہا فائنلی آئی ہیو لیفٹ ایڈورٹائزنگ اینڈ ناؤ آئی ہیو مووڈ ان ٹو دا کارپوریٹ سیکٹر. تو کہتے ہیں کتنا ٹائم لگایا. میں نے کہا 25 سال. اچھا 25 ایئرس کہنے میں بڑا چھوٹا سا وقت ہوتا ہے. تو ہی سیڈ او کوارٹر آف اے سینچری. And then when you say quarter of a century, then that sounds big. The context completely changes. Exactly. So that quarter of a century in advertising I have spent, and it was 100% by choice جو selection تھا اس profession کا. اور آپ یہ دیکھیں کہ جس بندے کے نام میں ایڈ ہو, ASAD, سو ایڈ میرے نام میں تھا اور ایڈورٹائزنگ کے اندر میں نے اپنی سو دیکھیں ایڈورٹائزنگ والے اسی طریقے سے کھیلتے ہیں. تو دیٹ واٹ ہے. تو انسائٹ یہ ہے کہ آئی تھنک اٹ از اے ویری ویری فلفلنگ profession to be in, because آپ چیزیں کریٹ کرتے ہیں, and then when you create those things, those create things change behaviors of people, of nations, of countries. So بڑی پاور ہے آپ کے پاس ایڈورٹائزنگ کے اندر if done correctly. وہ بہت امپورٹنٹ ہے. مجھے ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ یاد آ گیا. ہم کسی دعوت میں گئے تو وہ تھا نا, پیرنٹس ہوتے ہیں وہ انٹروڈیوس کرا رہے ہوتے ہیں, بیٹا یہ کرتا ہے, یہ کرتا ہے. تو میری والدہ اللہ ان کو جنت نصیب کرے, وہ مجھے کہیں پہ انٹروڈیوس کرا رہی تھی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا بتاؤ کیا, انہوں نے پوچھا کہ کیا کرتے ہو. اچھا. میں نے کہا جی میں لوگوں کو بیوقوف بناتا ہوں. سو مائی مدر گیو می ویری اسٹرننگ لک کہ یہ کیا بول رہا ہے. کہتی کیا مطلب بیٹا. وہ خواتین 4 آنٹیاں ایسی بیٹھی ہوئی تھیں. میں نے کہا جی آنٹی آپ ٹوتھ پیسٹ کون سی استعمال کرتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی میں یہ والی کرتی ہوں. میں نے کہا کیوں. کہنے کہ وہ اچھی ہے. میں نے کہا آپ نے میڈیکل ٹیسٹ کرایا اس کا, اس کی کوئی لیب میں لے جا کے کرایا. کہتی نہیں وہ دیکھے میں نے اس کا اشتہار دیکھا تھا, اس میں بات. That's exactly what I do. Good yaar. So there is always a way to tell the story as well. So مطلب ایک سمپل بول دیں میں یہ کرتا ہوں, یاد نہیں رہے گا ان کو ساری عمر کے لیے یاد رہے گا. ایک کہیں پہ ایک لڑکا ملا تھا, سنکی پاگل تھا, اس نے اپنے آپ کو اس طریقے سے انٹروڈیوس کرایا. Okay. By the look of it, I feel that you're a storytelling person. I think everyone is. Unfortunately, people have different ways of telling those stories. Okay. I feel کہ if you want to tell somebody something, تو جب اسٹوری ٹیلنگ ایک انٹرسٹنگ ٹوسٹ کے ساتھ آپ کسی کو سناتے ہیں نا, تو وہ ان کو بات بھی سمجھ میں آتی ہے اور امپیکٹ بھی کریٹ کرتی ہے. جس طرح بچوں کے لیے آپ دیکھیں کہ بیڈ ٹائم اسٹوریز ہوتی ہیں اور اتنی ساری ان کے لیے لکھی جاتی ہیں. بڑا ایک کہہ لیں اسٹگما اٹیچ ہے کہ جی صرف اسٹوریز بچوں کے لیے ہوتی ہیں. بٹ آئی تھنک ایوری ون نیڈ اسٹوریز اینڈ ایوری ون کین ٹیل اسٹوریز. بٹ اگین کچھ اچھے طریقے سے بیان کر پاتے ہیں, کچھ نہیں کر پاتے ہیں. بٹ آئی فیل کہ یار ہاں, کیونکہ ڈیپ ڈاؤن آئی فیل کہ آئی ہیو اے بگ پیشن فار فلم میکنگ. ڈفرنٹ اسٹیجز ان مائی کیریئر آئی ہیو بین ایسوسیٹیڈ ود دیٹ پارٹ ایز ویل. اینڈ ایونچولی شاید میں خود پرسنلی کسی اسٹیج کے اوپر جا کے ایک فیچر فلم
or maybe multiple I feature would film love to बनाना see चाहूँ. that, inshallah, for sure. So some steps are, so دیکھیں میری زندگی کا ایک ضرور اپروچ ہوتا ہے کہ یار پہلے نا آپ بیبی اسٹیپس لیں اس چیز کی طرف, سو اور ساتھ میں سیکھیں ضرور. اینڈ فار می دا بگیسٹ ٹیچر ان مائی لائف از آبزرویشن, مشاہدہ جس کو کہتے ہیں. تو کرنٹلی پچھلے کچھ عرصے سے آئی بین ایسوسیٹیڈ ود ون آف دی موسٹ ٹیلنٹڈ فلم میکر ان پاکستان, شعیب منصور. So I'm working on a feature film with him for the last few years, and ہماری جو قربت ہے وہ کافی بڑھ گئی ہے اس پروجیکٹ کی وجہ سے. حالانکہ شعیب صاحب از ون پرسن جو بہت انٹروورٹ اور بڑے ڈفرینٹ طریقے سے وہ کرتے ہیں, وہ اوپن اپ نہیں ہوتے ہیں. ہاں, لیکن ان کے ساتھ رہ کے, ان کو کام کرتے ہوئے دیکھ کے آئی تھنک جو تجربہ ملا ہے, جو نالج گین کیا ہے, دیٹس پرائس لیس. سو آئی فیل کہ وہ میں ٹرانسلیٹ کرنا چاہوں گا وین آئی موو اہیڈ ان لائف اینڈ میک اے فلم. سو دیٹس ہاؤ the storytelling comes in. یہ project ہے کون سا? I want some insight on that. So I mean, if you don't, so I don't want to release a lot of information about it, because جو بھی ابھی تک میڈیا میں اس پروجیکٹ کے بارے میں آیا ہے, بیکاز ابھی for various reasons وہ تھوڑا سا جو ہے وہ بیک برنر کے اوپر پروجیکٹ آیا ہوا ہے. okay, so the project جو ہے اس کا نام ہے آسمان بولے گا. okay, and it's a story of two people. لیڈ پہ اس پہ پلے کر رہی ہیں ایمان علی ایز دا فیمیل لیڈ, اور میل جو ہے جو فلم میں ڈیبیو ہے وہ ہے عماد عرفانی کا. سو ان دونوں کی یہ اسٹوری ہے. Rest I would leave it when the trailer comes and the film comes, but it's an interesting plot, and again Shoaib Saab is a great writer. لکھی بھی انہوں نے ہے, ڈائریکٹ بھی انہوں نے کی ہوئی ہے. So there are a lot of very interesting dialogues in this film جو آپ کو نا ہلا دیتے ہیں. صحیح ہے. تو وہ ایک دو دفعہ میری ان سے بات بھی ہوئی جب ہم پروموز کے اوپر بات کرتے, کہتے ہیں میں یہ لائن یوز کر لوں. میں نے کہا سر کیوں آپ مروانے لگے ہیں ہمیں؟ کہتے نہیں یار دیکھو یہ فلم کے اندر تو جائے گا. میں نے کہا جی فلم میں بالکل جائے گا, فلم سنیما میں چلنی ہے, بٹ یہ سوشل میڈیا پہ اور ادھر ادھر جب چلے گا, کہتے ہیں یہی تو نہیں چاہیے ہمیں. میں نے کہا کہ جی چلیں, that's a very interesting notion as well. Let's see how it pans out. بیچ میں جب یہ بات کی that audience نے بھی تو دیکھنا ہے, سوشل میڈیا پہ بھی جانی ہے. I kind of agree with Shoaib Saab's comment کہ یہی تو نہیں چاہیے. I mean, as a marketeer, what do we want? We want engagement, right? I'll give an example. So I had this interview with Umair bhai for Nayab, ٹھیک ہے, and strategically a question was positioned as to کہ بھائی why did you specifically choose Yumna for the role, ٹھیک ہے. People bashed me on it کہ بھائی who are you to comment on Yumna? I mean, I am no one. Positive constructive criticism is always for the win, اور جب تک ڈبیٹ نہیں ہوگی we can't prosper as a nation as well. So I got the engagement. It was a win-win for me as well. Don't you think that? نہیں وہ بات ٹھیک ہے, and I think that's need of the hour as well. But point is کہ آپ کو بہت فائن لائن ہوتی ہے اس انگیجمنٹ کی طرف کانٹینٹ کو لے کے جانے کی, ورسز that part making it controversial and then leading it to a backlash. So thoda sa I think because at times pھر میں وہ marketing hat پہن لیتا ہوں and I have to evaluate کہ یار sentiment کیا لوگوں کے بہت مجروح تو نہیں وہ چیز کر دے گی. And specifically if you are talking about something related to religion اور اس طرح کی چیز جو ہوتی ہے, یا political کوئی چیز ہو جائے, تو وہ ہر بندے کے لیے نا it's very personal, and I feel کہ یار ہر بندے کی privacy کا کو respect کرنا چاہیے. But if it is not hampering that, why not? Yes. And I think میں خود بہت بڑا believer ہوں کہ آپ تھوڑا سا اسپیشلی اب سوشل میڈیا کے اوپر چیزیں کرتے ہیں, جس طرح I'm also writing few web series. So I'm trying to create a content جس میں تھوڑی سی provocativeness ہو, because وہ stickiness پہ لے کر آتی ہے. Because normal vanilla content آپ کو بہت ساری جگہوں پہ مل جاتا ہے. So it's not about, so when I say provocative, I don't mean کہ اس کے اندر vulgarity ڈال دیں, اس کے اندر آپ ایلیمنٹس آف نیوڈیٹی ڈال دیں ایٹسیٹرا. سو دیٹس آئی تھنک اے شارٹ کٹ ٹو اچیو, بڑا لمیٹڈ وہ ہوتا ہے. بٹ آئی تھنک فرام پکنگ اپ ٹاپکس ٹو ڈسکس, فرام رائٹنگ دا ڈائلاگس, کریٹنگ کیریکٹرز ان یور اسٹوری, there are a lot of things that can create that provocativeness. The interaction between two people, their chemistry in between. Exactly. So bahut kuch aisa hai jisko aap utilize kar sakte hain to create that controversy or provocativeness. You need to stand out from the clutter. But then dekhe, don't push too hard for that, because that's not exactly what you are trying to do. Your main focus is to bring people to see your content. Exactly. Whether it's a short form content or long form content or a feature film, etc., etc.
बेसिक एलिमेंट ऑडियंस को उस तरफ लेकर आना है. सही है. बट दिस इज लाइक मीन्स टू द एंड है. Okay. कि आप उनको एक टीजर फेंक रहे हैं, नगेट्स दे रहे हैं, इंटाइस कर रहे हैं कि यार जिगर आ जाओ. तो वो है. सो उसके अंदर यस इट्स अ नीड ऑफ द आवर, तो आप वो खेलते हैं. बट आई थिंक थोड़ा सा ना आई थिंक सेंसिटिविटीज का ख्याल रखना चाहिए, बिकॉज देन हमारा मसला ये होता है कि हम यार बहुत ज़्यादा लाइन क्रॉस कर जाते हैं. एग्जैक्टली. तो उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि देन इट जस्ट क्रिएट्स अगलीनेस. It does. I like to play not safe, I would say, but at least यार respect का element ज़रूर होना चाहिए. And then go all out for it. Oh, exactly. Sky is the limit. Oh, that's absolutely. where your creative muscles need to Exactly. flex and give you that flexibility to कि यार जिगर ये नहीं ये करते हैं, boss ये नहीं यूँ करते हैं. So वो game है. I'll get back to this in a bit, लेकिन I want to take this conversation back to observance. Yeah. Observance, you said के is one thing that was your third priority. No, sorry, first priority. Observation was the first priority. Okay, so observation is the first priority. Do you think that observing can actually teach you a lot of things about human behavior as well? 100%. Okay. I think that's what it teaches you. Because उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपके पास ठीक है फर्स्ट प्रायोरिटी तो मैंने बनाई, बट इसकी बैक के ऊपर ना आपका बेसिक नॉलेज ज़रूर थोड़ा बहुत होना चाहिए. बेसिक ठीक है व्हाटएवर. इसलिए मैं कहता हूँ स्पेशली फॉर यंगस्टर्स के बेसिक एजुकेशन बहुत ज़रूरी है. ठीक है. इट्स नॉट दैट कि यार आप अगर सिर्फ आपने ए लेवल्स कर लिया है या ओ लेवल्स कर लिया है तो आप कंटेंट क्रिएटर बन गए एंड यू आर मेकिंग मनी ऑल्सो और व्हाटएवर, आप इन्फ्लुएंसर बन गए, वो बन गया. दैट अभी तो खैर बहुत फैंसी है, बट दीज थिंग्स जितनी जल्दी आ रही हैं उतनी जल्दी चली भी जाएंगी. यही मैं बात करना चाहता हूं. दीज ट्रेंड्स विल नॉट लिव फॉरएवर. आर यू अ बिग फैन ऑफ द डिजिटल मीडियम? 100%. ओके. आई थिंक देखें बंदे को शायद, एंड मैं भी करीब 25 साल पहले जब मैंने एडवर्टाइजिंग में काम शुरू किया था तो इट वाज 100% मैनुअल थिंग. हमारे डार्क रूम्स होते थे, उसके अंदर जाके ब्रोमाइड्स बनती थी और वो फिर अखबारात में जाती थी और एड की शक्ल में वो बनते थे. तो आई हैव सीन दैट जर्नी. एंड जिस तरह हम शुरू में मेरे इंट्रोडक्शन में बताया कि आई एम अ कंप्यूटर ग्रेजुएट एज वेल, सो मेरे लिए ट्रांजिशन फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल वाज नॉट वेरी वेरी डिफिकल्ट. Okay. सो इट वाज वेरी आई थिंक सीमलेस ट्रांजिशन फॉर मी, बिकॉज मैंने वो पढ़ा हुआ था. Exactly. तो मेरे लिए वो मुश्किल नहीं था. उसकी एप्लीकेशन मैंने करनी थी एंड आई वुड बी एबल टू ऐड वैल्यू टू इट, बिकॉज मैंने नॉट ओनली सॉफ्टवेयर साइड पढ़ी, मैंने हार्डवेयर भी चीज़ें पढ़ी हुई थी. तो आई कुड कनेक्ट बोथ थिंग्स. द परफेक्ट जेलन. तो वो समझ तरह वो एमबीबीएस होता है ना, बेसिक डॉक्टरी आपको आई होती है. तो मैंने वो ना कंप्यूटर साइंस, फिर आके इम्प्रोवाइजेशन है, फिर आप खुद चीज़ों को पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं. तो आई थिंक एक शख्स जिसने पूरी ये ट्रांजिशन देखी हो और देखा हो कि कितना फ़ायदा उससे क्रिएट होता है, तो why would I not be a fan of it? Oh, agreed. 100%. But I think you chose computer science in a time period जहाँ पे I don't think इतनी peak थी. जैसे at this point in time, computer science is something very elite. At that point, how was your decision making process? कि यार computer science. I want that insight. No, बड़ी मज़ेदार इंसाइट है. वो इंसाइट ये है कि it was a fluka. और वो इस तरीके से था कि so I was back then when I did my intermediate and I was looking to get into university and do bachelor's. So I was based in Hyderabad back then. Okay. So my father was in the military, so he was posted there. So we were there. So उन्होंने मुझे कहा कि यार हैदराबाद की में तो कोई शायद ऐसी यूनिवर्सिटी ना हो, तो लोग इधर इन कराची और लाहौर और somewhere else. So one of my very old and my best friend was in Lahore, and he got himself admitted into a computer science की university, इसी bachelor's program. सही है. So मैंने सोचा यार बता क्या कोई सीन है. एंड मेरा क्योंकि शौक वही था ये फिल्म्स का, फोटोग्राफी का, क्योंकि मेरे दादा भी फोटोग्राफी करते हैं, वालिद साहब भी करते थे, तो एक वो हॉबी के तौर पे ना घर में चलता रहता था. तो वो थोड़ा बहुत था उसका इंटरेस्ट. एंड माय मदर वाज अ वेरी वेरी क्रिएटिव पर्सन हरसेल्फ इनटू वेरियस अदर थिंग्स, पेंटिंग एंड इवन कुकिंग एंड विद फैब्रिक्स एंड क्लोथ्स एंड एवरीथिंग. तो उसने मुझे प्रोस्पेक्टस भेजा, तो उसके अंदर ना बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के ना फैंसी से नाम थे सब्जेक्ट्स के. ओके. अच्छा, विदाउट गेटिंग इनटू द डिटेल ना मैंने कहा बॉस यही है जो मुझे चाहिए. तो मैंने फॉर्म फिल किया, एडमिशन टेस्ट हुआ, वो क्लियर हुआ, इंटरव्यू हुआ, एंड आई लैंडेड अप इन. एंड इवेंचुअली मैं मैथ से बहुत भागता था, और आप यकीन करें कंप्यूटर साइंस में आई हैड टू डू 8 सब्जेक्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स. क्योंकि आई एम इक्वल ग्रेड, तो मुझे पता है उन चीजों का. एंड बैक देन ना वो 4 ईयर की डिग्री प्रोग्राम नहीं होता, 2 साल का बैचलर होता, बट दिस वाज एन ऑनर्स प्रोग्राम. ओके, सही है. इट वाज अ 3 ईयर प्रोग्राम दैट आई एनरोल्ड माय सेल्फ इनटू इट.
سو وہ اب بھائی ابا کے پیسے بھی لگ رہے ہیں اور آپ نے ایڈمیشن بھی لے لیا ہے اینڈ وہ حیدرآباد میں لاہور میں. تو میں نے کہا یار باس اس کو ختم تو کرنا ہی پڑے گا. تو پھر وہ سر پہ پڑی تھی تو پھر کرنا پڑ گیا. تو اٹ واز ناٹ بائی پلان, اٹ جسٹ ہیپنڈ اینڈ دیٹس وائی آئی ڈidn't pursue آگے MCS یا کوئی اور چیز. سو میں نے پھر جو ہے نا وہ ٹرانزیشن کر دیا تھا انٹو مارکیٹنگ. ہاں تو وہاں پہ گئے تھے. The day I started MBA, I got into an advertising agency. Started off as an intern for a month. اور اس کے بعد کیونکہ مجھے کچھ نہیں پتا تھا. Intern in which department? سو بڑی انٹرسٹنگ اس کی بھی اسٹوری ہے. سو وہ ہوا یہ کہ مجھے ایڈورٹائزنگ کا کچھ نہیں پتا. مجھے تھا یار ایڈورٹائزنگ ایجنسیز ہوتی ہیں, ایڈس بناتی ہیں, ماڈلز ہوتے ہیں, یہ ہوتا ہے, لائم لائٹ ہے, میڈیا ہے. سو دس از واٹ آئی وانٹ یار. مطلب آئی ول ناٹ گیٹ بورڈ وائل ورکنگ. ایگزیکٹلی. سو باس ادھر ہی چلتے ہیں. سو وہ اتفاق سے ایک ہمارے عزیز ہیں وہ مل گئے. انہوں نے کہیں ذکر کیا کہ میں ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں تھا. تو میرے والد صاحب نے کہا دیکھ لو اس کو بھی شوق ہے. تو انہوں نے کہا ہاں آپ آ جائیں, میں لے کے چلتا ہوں. وہ چلے گئے. تو مجھ سے جو اونرز تھے اللہ ان کو جنرل سنگھ پیراگون ایک ایجنسی تھی, اب تو خیر ختم ہو گئی ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ جو CEO تھے کہ بیٹا تم کدھر کام کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا سر مجھے تو کچھ نہیں پتا, آپ مجھے گائیڈ کریں. انہوں نے کہا اچھا ایک کام کرو. اچھا اس وقت میں نا ایڈورٹائزنگ ایجنسی ہوتی تھی, کریٹو ایجنسی, ڈیجیٹل ایجنسی, یہ نہیں ہوتا تھا. ایک ہی تھا. تو ایک ٹی وی چینل تھا اس وقت PTV, اور ریڈیو کے بھی FM چینلز نہیں, آئی تھنک شاید FM 100 شروع ہو گیا تھا, باقی نہیں تھے. اور مین اس وقت جو میڈیم تھا نا وہ اخبارات تھے. اچھا دے ور دا کنگ. سو انہوں نے کہا آپ ایک ہفتہ میڈیا میں جو ہے نا انٹرنشپ کریں, ایک مطلب کریٹو میں کریں, ایک ہفتہ جو ہے نا کلائنٹ سروس میں کریں. ہاں. سو آفٹر اے منتھ دین کم ٹو می اینڈ دین ویل ہیو اے ٹاک. اوکے. سو آئی ڈیڈ دا سیم اینڈ دین آفٹر اے منتھ آئی وینٹ ٹو ہم اینڈ آئی سیڈ سر میرے 4 ہفتے کمپلیٹ ہو گئے ہیں, واٹ وڈ یو ایڈوائز. اینڈ دین ہی آسکڈ می ویئر یو وانٹ ٹو ورک. سو آئی سیڈ کہ سر یہ جو کلائنٹ سروس یا اکاؤنٹ مینجمنٹ کا ڈپارٹمنٹ آئی وانٹ ٹو پک دیٹ. سیڈ وائی. So I said کہ سر 2 reasons. One, I feel کہ they connect with every department within the agency, so they have to know everything about it. So I feel that they are the nucleus of the agency. Agreed 100%. Second, they go out, they meet clients, they meet different vendors, they meet photographers, they meet the banner بنانے والا, یہ وہ لٹن. تو exposure آپ کا بہت بڑھ جاتا ہے. And I feel کہ they are the people جو business بھی لے کر آتے ہیں. تو I think کہ اس میں growth کا بھی element ہوگا. Okay, fair enough. تو he said کہ absolutely right. تو یو شوڈ اسٹارٹ دیٹ. آئی سیڈ سر میں ایک سوال پوچھ سکتا ہوں. انہوں نے کیا پوچھا. کیا؟ میں نے کہا سر مجھے یہ بتائیں اگر آپ نے ریکمینڈ کرنا ہوتا تو وہ کیا ہوتا. ہی سیڈ کہ دا سیم ڈپارٹمنٹ. آئی سیڈ ناؤ ٹیل می وائی. ان کے جو آپ نے 2 باتیں کی وہ تو بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بیکاز یو ہیو اے پرسنالٹی دیٹ میچز دا ریکوائرمنٹ آف دیٹ ڈپارٹمنٹ. سو دیٹس وائی آئی فیل دیٹ یو شوڈ گو ان دیئر. تو وہ ان کا وہ اسپیکٹ, پھر میری 2 یہ چیزیں وہ مل جل کے وہی, اینڈ دین آئی اسٹارٹڈ آف دیئر. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا تم ادھر ہی جوائن کر لو. تو میں نے کہا سر میری تو کلاسز چل رہی ہوتی ہیں. انہوں نے کہا یار تمہاری کلاسز جو ہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, وی ور ان دا سیم ویسینٹی, یونیورسٹی بھی ہے ان کا آفس بھی. تو ان کا تم چلے جایا کرنا, 1.5-2 گھنٹے کی کلاس ہوگی, وہ کر کے آ جایا کرنا, پھر اپنا چلتے رہنا سلسلہ. اور وہ ویکلی ویسے بھی جو ہے نا اس کیس میں آپ کی 2 یا 3 کلاسز ہوتی تھی. تو جی ٹھیک ہے. سو دیٹس ہاؤ مائی جرنی اسٹارٹڈ آف. سو وائل آئی واز اسٹڈنگ آئی اسٹارٹڈ ورکنگ, اینڈ دین all the things that I was reading in the classes started to make more sense to me. Exactly. Because آپ practical صبح سے شام تک کر رہے ہوتے تھے, اگلے دن یا اسی دن لیٹر in the day آپ آ کے ڈسکس کر رہے ہوتے تھے. تو آپ کا نا پرسپیکٹیو ایک دم یہاں سے نا یوں ہو گیا, وہ ہورائزن کھل جاتا ہے. اینڈ دیٹس آئی تھنک واز اے گیم چینجر کہ آئی ٹک دا رائٹ ڈیسیجن کہ یار کبھی کا کام شروع کر دو. اینڈ دیٹ اسٹارٹڈ ویری ارلی ان مائی کیریئر. آئی تھنک اٹ واز دی رائٹ ٹائم ایز ویل, رائٹ ڈیسیجن ایٹ دی رائٹ ٹائم. آئی تھنک وہی میں نے بولا نا, جو پہلی بات جہاں سے میں نے شروع کی کہ یار اللہ ہیز بین سپر کائنڈ. میں جتنا بھی اس کا شکر ادا کروں نا وہ کم ہے, کیونکہ ہر اسٹیپ پہ جو بھی ڈیسیجن لیا وہ غلط بھی ہو سکتا تھا, لیکن خدا گواہ ہے کہ ہر ڈیسیجن فائدے مند ہی رہا ہے. اٹ ہیز بین اے گروتھ ماشاء اللہ. اٹ ہیزنٹ بین این ایراٹک گروتھ, اٹ ہیز بین اے اسموتھ گروتھ وچ از فائن, کیونکہ آپ کو چیزیں پھر آہستہ آہستہ ملتی ہیں. میں وہی ایک بات کرنے لگا تھا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیر از ون مور تھنگ ایز ویل. دے سے دیٹ فاسٹ سکسیس بلڈز ایگو, سلو سکسیس بلڈز کیریکٹر, اینڈ اٹس ایویڈنٹ. ایبسلیوٹلی. کیونکہ دیکھیں جب نئی چیزیں آپ کے پاس آتی ہیں نا, ان کو سیکھنے میں بھی, ان کو ایبزارب کرنے میں بھی, ایمبریس کرنے میں بھی, ایکسپیرینس کرنے میں بھی وقت لگتا ہے. سلولی جب ہوتا ہے نا چیزوں کا, تو پھر فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر کوئی غلطی بھی ہو, اور وہ ہوتی ہے, اور ہونی بھی چاہیے, ہیومن ایرر. ایگزیکٹلی. سو اس سے پھر آپ سیکھتے ہیں, اینڈ دین یو موو آن. اینڈ دین وہ ایک انگریزی کی کہاوت ہے, اف اٹس گڈ اٹس ونڈرفل, اف اٹس بیڈ اٹس این ایکسپیرینس. تو آپ اس سے سیکھتے ہیں, اور اگر اس سے کچھ سیکھے نہیں نا تو وہ آئی تھنک سب سے بڑا نالائق وہی ہے. ایگزیکٹلی. لیکن غلطیاں کریں. میں اپنے جو بھی نئے بچیاں میرے ساتھ کام کرتے ہیں, میں ان کو یہی سکھاتا ہوں. میں نے کہا یار
ایک دفعہ غلطی کرو, 2 دفعہ غلطی کرو, 3 دفعہ کرو, اٹس ایکسیپٹیبل, لیکن اٹ شوڈ ناٹ بی ریپیٹیٹیو ایکٹ. ٹھیک ہے, آپ پوچھ لو. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ سوالات بہت پوچھو. سوال پوچھو گے, کلیئرٹی ملے گی. ایک دفعہ غلطی کرو گے, ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, اچھا سیکھو اس سے, آگے چلے جاؤ. تو دیٹس اے لرننگ کرو فار ایوری ون. ایگزیکٹلی. تو اسی طریقے سے آپ سیکھتے ہیں. اینڈ دی لرننگ کرو از نیور اسموتھ. وہ سائن کا کرو نہیں ہوتا جیسے. ایگزیکٹلی, اٹس لائک دیٹ اونلی. ایبسلیوٹلی. اور وہ دیکھیں نالج, جس طرح ہمارے پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ یار آپ نا قبر تک علم حاصل کرتے ہیں. تو آئی تھنک وہ نالج ایوری ڈے. جس دن آپ یہ سمجھ جائیں نا یار باس آئی ایم ڈن, میں سب سیکھتا ہوں, میں ماسٹر ہوں, that's the end. Exactly. بس ہر آئی ایم سٹنگ ہیئر, آئی ایم لرننگ فرام یو. That's very kind of you. I'm learning from you. So I go to for a very regular feature of my life is I go to different colleges, universities to share my knowledge. Okay. نہ میں پڑھانے کی نیت سے جاتا ہوں, نہ میں, and I do that all free of cost because I feel that's a contribution I can give back to the community. Kind of your own CSR of a personal brand. خیر نہیں, اس سے زیادہ نا میرا لالچ کیا ہے کہ آپ کو ایک آڈیٹوریم میں نا 50, 100, 150 ینگ جن زی کے بچے بچیاں مل جاتے ہیں. بالکل. اینڈ یقین کریں میں نے اسٹارٹ جب کرتا تھا تو 2 گھنٹے کا نارملی 2 گھنٹے کا لیکچر ہوتا تھا. تو آئی یوز ٹو اسٹارٹ آف ٹاکنگ فار اباؤٹ an hour and 30 minutes and then 15-20 minutes a question answer. صحیح ہے. Now I only talk for 15 to 20 minutes. Rest is all question answers. I just go into the students. اچھا یار یہ بتائیں, پھر اس کے سوال سے اس کا کوئی سوال آتا ہے, so we go to him or her. پھر سو ان کے نا ذہن چلنے شروع ہو جاتے ہیں. اور میں جاتے ساتھ بھائی میں پڑھانے نہیں آیا. جو آپ کے ٹیچرز فیکلٹی ہے نا, they are super people to teach you. I am here to just share my humble experience جو میں نے over a period of time gain کیا ہے, and I 100% try to use examples of local brands. Okay, wow. کیونکہ دیکھیں آپ جے سی پینی, مارکس اینڈ اسپینسر, نائکی, آل فینسی برانڈس کی آپ چیزیں دکھا سکتے ہیں. Exactly. بٹ لوکل کانٹیکسٹ کے اندر نا ان کی کوئی ریلیٹیبلٹی نہیں بنتی ہے, کیونکہ دے آر آل بیسڈ آن ڈیٹا, اور ان کی مارکیٹ کے اندر ڈیٹا اس طرح کا اویلیبل ہے کہ جس کی بیس پہ آپ ڈیسیجن میکنگ کر سکتے ہیں اینڈ ایویلویٹ کر سکتے ہیں. تو ہمارے یہاں وہ ابھی اس وقت چیلنج ہے. جو ڈیٹا اویلیبل ہے اس کے اوپر بھی کویسچن مارکس ہوتے ہیں. سو دیٹس وائی آئی پریفر ٹو پک اسٹوریز اور کیس اسٹڈیز آف لوکل برانڈس. اوکے. اس کے ساتھ لوگ ریلیٹ بھی کر سکتے ہیں, ان کی پرابلمس کو بھی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. اب ایک مینوفیکچرر یہاں پہ اس کی بتی نہیں آ رہی ہے, گیس ہی نہیں آ رہی ہے, وہ بیچارہ اپنا برانڈ یا پروڈکٹ کس طرح چلائے گا. اب یہ نائکی یا آل دیز برانڈز آف دا ورلڈ, ان کے لیے تو یہ پرابلمس نہیں ہے نا. نہیں ان کے لیے, سو ان کے تو ہائیجین کا اسٹف ہے. ایگزیکٹلی. سو you can't correlate that. So آپ کے جو اپنے کانٹیکسٹ کے چیلنجز ہیں ان کو لے کے پھر آپ ڈسکس کریں. بٹ یو ٹاکڈ اباؤٹ لوکل برانڈس, تو ایم این سی جن کی لوکل برانچز بھی ہیں وہ ہیں, لیکن اسٹل دیکھیں دے ہیو اے سسٹم ان پلیس وچ از آل کمنگ فرام دیئر ریجنل اور ہیڈ کوارٹرز. ٹھیک ہے. جو لوکل انٹرپرینور ہے, آپ کے نیشنل برانڈس ہیں, یا آپ کے ایون سیمی گورنمنٹ یا گورنمنٹ سیکٹر کی کے بہت سارے ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جو ایز کارپوریٹ آرگنائزیشنس کے طور پہ آپریٹ کرتے ہیں. دے ہیو گاٹ ویری انٹرسٹنگ اینڈ فیبولس اسٹوریز ٹو شیئر. سکسیس کی بھی ہیں, فیلیئرس کی بھی ہیں. سو آپ ٹھیک ہے سکسیس سے تو آپ کچھ سیکھتے ہیں, بٹ فیلیئر سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. اٹس ویری امپورٹنٹ. اینڈ سنس آئی فیل یو آلسو ہیو سم ریلیشن شپ ود اسپورٹس, سو اسپورٹس سب سے اچھی چیز جو آپ کو سکھاتا ہے نا وہ ہے ٹو لرن فرام یور فیلیئرس. آپ کی جو لاس ہوتی ہے نا اس کو ڈائسیکٹ کرنا بہت آپ کو کچھ سکھاتا ہے. کیونکہ سکسیس میں ہوتا ہے آپ کے غلط شاٹس یا غلط اسٹروک یا غلط جو بھی آپ گیم کھیل رہے ہیں وہ بھی کور اپ ہو جاتی ہے بیکاز آپ جیت گئے ایٹ دی اینڈ. ٹھیک ہے. لیکن جو اچھا کوچ ہوگا نا وہ آپ کی سکسیس کو نا سر پہ نہیں چڑھنے دے گا. بتائے گا تم نے یہ چیز غلط کی, یہ چیز غلط کی, یہ چیز غلط کی, اس کو فکس کرو. ایگزیکٹلی. سو دیٹس وائی آئی ٹیل یو کہ آپ کو نا سکسیس سے زیادہ فیلئر سے سیکھنے کو ملتا ہے. اینڈ آئی تھنک آپ اچھے اور بہتر سکسیزفل انسان بن سکتے ہیں اگر آپ نے فیلیئرس کو فکس کرنا شروع کر دیں. یا ایگریڈ 100%. ایون ساشا زویریو کا میں ایک دیکھ رہا تھا, آئی تھنک اٹ واز این انٹرویو اف آئی ایم ناٹ رانگ, سو ہی سیڈ دا ڈے دیٹ ہی لوزز he punishes himself, and when he wins Steve Smith tha ye, when he wins he rewards himself with one bite of chocolate, and that too usko burn off karne mein wo keh raha hai it's a pain. So that's the discipline that those guys have, and no wonder they're that big of a professionals. Getting back to sports only, so sports mein you did an extra course in that. What was that? Oh, very interesting. So I think when COVID came, it transformed lot of انڈسٹریز, کیٹیگریز, پیپل. اوکے. اور آپ نے دیکھا ہوگا لیفٹ رائٹ اینڈ سینٹر لوگ ویڈیو سیشنز کر رہے تھے بیکاز ایوری بڈی واز اسٹک ان دیئر ہومس. تو کمیونیکیٹ تو کرنا تھا, تو دا ایزیسٹ وے واز کہ اچھا فون ہے, نیٹ ورک ہے, سو لیٹس ڈو دیٹ.
So again, I being associated with sports for a very long time, and then जब खेलना छोड़ दिया तो as a fan और as a viewer बन गया, तो एक कहीं मेरे नज़र से भी एक इस तरह का एक कॉन्वर्सेशन गुजरी. There were, I don't want to name people, but there were 3-4 लोग बैठे हुए थे और they were talking about cricket. And I felt कि यार ये बात तो कर, मैंने वो 40-50 मिनट पूरा सुना उनका प्रोग्राम, and then I felt कि यार I think there was something missing. I felt things were very very on the surface. Okay. फिर मैंने कहा यार लेट्स इवेल्युएट द पीपल और द एक्सपर्ट्स जो बातचीत कर रहे थे, अपने कमेंट्स दे रहे थे. सो वो देखा मैंने तो उनकी बैकग्राउंड में कोई भी स्पोर्ट्स की नहीं थी, फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी. ओके. एंड दैट्स व्हाट ट्रिगर्ड मी कि यार लेट्स एक्सप्लोर दुनिया में कोई ऐसी जगह है जहाँ से आपको कुछ स्पोर्ट्स के ऊपर बात करने को मिले. एंड देन आई ऑब्वियसली मार्केटिंग, क्योंकि मेरा मेजर था, तो आई पिक्ड अप स्पोर्ट्स मार्केटिंग कि यार इंटरेस्टिंग फील्ड है, लेट्स एक्सप्लोर. सो फिर मुझे ऑनलाइन कुछ ऑप्शन मिली, मैंने उसको एक्सप्लोर किया, एंड देन आई एंटर्ड इनटू इट कि यार बॉस चले मैं काम ना करूँ उस इंडस्ट्री के अंदर, बट एटलीस्ट आई विल गेन नॉलेज. एग्जैक्टली. और वो कहीं ना कहीं अप्लाई जरूर हो जाती है. सो देन आई वेंट इनटू दैट, इनडायरेक्टली समवेयर होती है. तो फिर मैंने वो कोर्स पूरा का पूरा किया, एंड आई थिंक बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनका मुझे नहीं इल्म था कि जब आप स्पोर्ट्स की मार्केटिंग करते हैं तो कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको आपने सोचना है, प्लेयर के एंगल से, स्पोर्ट्समैन के एंगल से, मीडिया के एंगल से. बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी क्राइसिस मैनेजमेंट, क्योंकि अक्सर स्पोर्ट्समैन के साथ कोई ना कोई क्राइसिस आ जाता है. कोई गलत बात कर दी, कोई गलत बात कह दी, कोई कुछ हो गया, मीडिया ने उसको किस तरीके से पोर्ट्रे कर दिया. तो हाउ टू मैनेज दैट सिचुएशन, बिकॉज जनरली पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ यार क्राइसिस है तो उसका करना है, आएगा तो देख लेंगे. क्राइसिस थोड़ा प्लान करके या बता के थोड़ी आएगा, और ऑल्सो ये नहीं पता किस तरह का आएगा. एग्जैक्टली. तो बट उसके अंदर ना वो आपको फिर प्रिपेयर करते हैं कि स्टेप 1 ये करना है, स्टेप 2 ये करना है, क्योंकि कुछ क्राइसिस के ना पैटर्न्स होते हैं कि वो इस तरह करेगा एंड देन वो इतने से शुरू होगा और इतना बड़ा बन जाएगा. उसको किस तरीके से ईच स्टेप के ऊपर आपने जो है ना इंटरफेयर करना है और उसको ट्राई टू डाइल्यूट द इम्पैक्ट उसका करना है. तो वो आई थिंक दैट वाज अच्छा, वो स्पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट आई थिंक नाउ कैन अप्लाई टू एनीवेयर. या एग्जैक्टली. क्राइसिस मैनेजमेंट तो एनीवेयर, इट कम्स एनीवेयर. एब्सोल्युटली. ओके, फेयर इनफ. I'm getting towards the last few questions that I have in line for this. Sure. You had that transition in between from a filmmaker to a corporate beast as well, ठीक है? But in this time period, you were a photographer as well. यार बहुत सारे बड़े नाम इर्द गिर्द हमारे हैं, मैं उनके सामने अपने आप को फोटोग्राफर जो है ना वो नहीं कहना चाहता, क्लेम करना चाहता, बट आई थिंक आई टुक दैट अगेन. जिससे मैंने कहा कि मेरे सो माई ग्रैंड फादर यूज टू हैव हिज डार्क रूम, वो उस लेवल तक जाते थे. तो हमारे घर में ना एक चीज़ ये कि अगर कुछ करो तो उस लेवल तक जाओ कि आप बेसिक से शुरू करो और एक्सपर्ट लेवल तक पहुंचो. एंड देन मैंने वो सारा काम जो थोड़ा बहुत देखा सीखा, वो मैंने कहा ना ऑब्जर्वेशन अगेन. सो वो ट्राईपॉड पे वाले साहब वो याशिका का कैमरा होता था, वो लगाते थे, उसमें रोल डलता था, उसको वो करते थे. सो वी हैव सीन द, वही मैंने कहा आपको, मैंने एनालॉग से डिजिटल वाला सारा, फिर मिररलेस, और सो आई हैव गॉन थ्रू द होल जर्नी. उसको देखते थे, फिर वो ब्लैक एंड वाइट कैमरास भी थे, उसके अंदर ऊपर से देख के शॉट लेते थे. सो आई हैव गॉन थ्रू दैट होल प्रोसेस. वो भी मेरे पास पूरी आर्काइव में चीज़ें पड़ी हुई हैं, मेरी एक कैबिनेट है उसके अंदर. तो वो उधर से सिलसिला शुरू हुआ. देन अगेन मैंने कहा मैं एडवर्टाइजिंग में, तो एडवर्टाइजिंग में इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ वट एवर वी डू, फोटोग्राफी वगैरह. तो अगेन मैं बहुत एक चिपकू इंसान हूँ काम सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो जब शूट्स होते थे तो मैं फोटोग्राफर के साथ जाके खड़ा हो जाता था, डायरेक्टर या जो डीओपी होता था उसके साथ के, अच्छा लाइटिंग इस तरह हो रही है, ये लेंस ये क्यों लगाया, वो सवाल पूछ के ना. तो दैट वाज हाउ यू टू लर्न. और फिर मैं अपने पास जो भी मेरे पास कैमरा यूज होता था उससे मैं एक्सपेरिमेंट करके उसको कोशिश करता था कि उस वक्त इंटरनेट भी उस तरह नहीं था, तो कुछ किताबें मिल गई, उनसे कुछ कंसल्ट कर लिया. बट मेनली जो था कि जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनसे जाके सीख लो, बात कर लो, पूछ लो प्रॉब्लम. सो आई थिंक आई वाज लकी इनफ टू बी सराउंडेड बाय पीपल who I definitely call them mentors. कि उनसे कोई भी एक चीज़ पूछ लें आप कि यार बॉस मैंने स्पोर्ट्स के अंदर एक बंदे को भागते हुए जो है ना वो कैप्चर करना है, बट आई वांट हिम टू बी इन फोकस, बट बाकी चीज़ों के अंदर मोशन. अब ये किस तरह करूँ? एग्जैक्टली. सो फिर वो किसी ने बताया अच्छा सेटिंग को ये करो, इस तरह करो, फिर कैमरे को इस तरह पैन करो, शूट करते हुए ये करो. सो सब्जेक्ट को लॉक करके, सो ऑल दीज थिंग्स ना ये बुक में आपको उस तरह नहीं पता लगती. उसमें यूट्यूब भी नहीं था कि वो आपको बता सकता. तो वो ये सीनियर्स थे जिन्होंने वो चीज़ें बताई, और बेलॉस, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी इस इंडस्ट्री के अंदर ऑपरेट करते हैं जो समझते हैं कि यार हम अपना नॉलेज शेयर करेंगे ना तो अगला बंदा हमसे बड़ा बन जाएगा. सो देयर आर लॉट ऑफ पीपल. सो देखें, जिस बंदे को अपने ऊपर भरोसा होगा ना वो कभी भी इनसिक्योर नहीं होगा.
اوکے, اس کو پتہ یار میں نالج شیئر کر رہا ہوں, کیا ہوگا میں کل کو کہیں اور چلوں گا, اس کا رسک اپنا لکھا ہوا ہے, میرا اپنا لکھا ہوا ہے. سو یہ اگر آپ کے ذہن میں ناٹ اونلی ان دس فیلڈ بٹ ان اینی فیلڈ, اگر آپ کے ذہن میں یہ چیز آ جائے کہ یار اگر میں کوئی اپنا تھوڑا بہت نالج شیئر کروں گا تو میرے میں کمی نہیں ہوگی, اگلوں کو فائدہ ہو جائے گا. ہو سکتا ہے کوئی یار کوئی بندہ آپ کو کوئی 2 ہاتھ اٹھا کے دعائی دے دے, آپ کا بھلا ہو جائے. تو اس لیے آئی تھنک آئی واز ویری ویری فارچونیٹ دیٹ اپنے ایڈورٹائزنگ کریئر میں جن لوگوں کے ساتھ کام کیا, چاہے پاکستان میں کیا, چاہے پاکستان سے باہر کیا, they were very kind enough to answer my questions. اس سے وہ ہوا. اینڈ دین اوبیسلی پھر میرا شوق ڈیولپ ہوا. پھر جو اپنی ایڈ فلمس وغیرہ ہوتی تھی اس میں آئی یوز ٹو کیری مائی گیئر, تو میں اپنی فوٹوگرافی بھی کرتا رہتا تھا, ساتھ ساتھ چلتا رہا. ایک بلکہ پروجیکٹ تھا اس کے اندر ہماری جو میں ایجنسی سائڈ پہ تھا, وہ کلائنٹ نے مجھے اپروول نہیں دی کہ جی فوٹوگرافر, ایک ہم سانگ شوٹ کر رہے تھے اینڈ وی ور ٹریولنگ آل اوور دا پاکستان. وی ٹریولڈ 8,500 kilometers across Pakistan in 23 days to shoot that project. Yeah. سو اس میں میں اپنا کیمرہ ساتھ کیری کرتا تھا. اینڈ میری ایک بیماری ہے کہ میں را شوٹ کرتا ہوں. فوٹیج آپ کے پاس ہوتی ہے, اس کے ساتھ پلے اراؤنڈ. سو میں نے وہ پورا پاکستان شوٹ کیا اس کے اوپر. اچھا وہ اتفاق سے جب چیز فلم ایڈٹ ہو کے آئی تو وہ کچھ بہت ہی ایپک چیز بن گئی. تو انہوں نے کہا یار ہم اس کے اراؤنڈ ہے نا باقی بھی کیمپینس کرنا چاہتے ہیں, آؤٹ آف ہوم کرنا چاہتے ہیں, ڈیجیٹل پہ لے کے جانا چاہتے ہیں, تو ہمارے پاس تصویریں نہیں ہیں, تو آپ اپنا ڈیٹا دے دیں. تو میں نے کہا ہاں جی میں اتنے پیسے لوں گا ڈیٹا لینے کے. تو میں نے نہیں تھوڑے کم کر دیں. میں نے کہا نہیں جی میں نے آلریڈی ڈیٹا دے دیا ہے, تو ٹیم اس کام کری. تو اس پوری کیمپین کا جتنا بھی کام ہوا تھا اسٹل فوٹوگرافی بیسڈ, وہ ساری اتفاق سے میری کھینچی ہوئی تصویریں تھیں. تو وہ اس طرح ہوا. پھر دین وہ میں نے کہا اسپورٹس کے ساتھ میں نے کہا وہ نہیں کر سکتے تو کسی اور طریقے سے, دین آئی گاٹ انٹو دی اسپورٹس فوٹوگرافی. سو کرکٹ کو بہت میں نے کور کیا. سو آئی ڈیڈ آئی تھنک اباؤٹ 4 seasons of PSL with the help of a broadcaster. So ہم وہ ٹیگ ہوتا تھا, مطلب وہ ایکسس تھی کہ پچ تک جا کے تصویریں اتارتے تھے. وہ ہاں ایگزیکٹ. اب آپ سوچیں نا کہ یار آپ پچ پہ پہنچے ہوئے, ٹاس ہو رہا ہے, تصویریں اتار رہے ہیں. سو یا رمیز راجا ساتھ ہوتے تھے یا میں ہوتا تھا وہاں پہ کیپٹنس کے ساتھ. پھر آپ پورے گراؤنڈ میں جہاں پہ بھی جا کے شوٹ کرنا چاہیں, آڈینس کو شوٹ کریں, پلیئرس کو شوٹ کریں, ایکشن کو شوٹ کریں کسی بھی اینگل سے. سو ہیڈ ایکسیس ٹو دا میڈیا سینٹر. سو وہاں پہ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ ہو رہا ہے اور فوٹوگرافرس کے ساتھ. پھر دین آئی وینٹ پاکستان سے باہر, ایشیا کپ میں نے کور کیا, تو وہاں پہ باقی کنٹریز ایشیا کی جو ان کے فوٹوگرافرس آئے ہوئے تھے تو وہ ایک ہی پینل میں بیٹھے ہوتے تھے. تو وہ ہم کیونکہ برسٹ موڈ پہ شوٹ کرتے ہیں تو بڑا انٹرسٹنگ سین ہوتا ہے کہ آپ شوٹ کرتے تھے. تو یہ مڈل ایسٹ سے پہلے کی بات ہے. تو وہ نا اچھا اب ایک ایکشن ہو رہا ہے, چاہے وہ بالر بال کرا رہا ہے یا بیٹسمین کھیل رہا ہے, تو وہ ایک ہی ٹائم پہ ہو رہا ہے. تو وہ آپ جب شٹر برسٹ شوٹ کرتے ہیں تو تو وہ سب کا ایک ٹائم پہ شروع ہوتا تھا, ایک ٹائم پہ بند ہوتا تھا. بٹ کسی کا جب لیٹ ہوتا تھا نا تو وہ سارے اس کو دیکھتے تھے, بھائی لیٹ ہو گیا تو فن مومنٹس آلسو اس چیز کے نا. تو وہ سو اسپورٹس میں نے وہ کیا. پھر دین ایک میرے دوست ہیں, انہوں نے مجھے کہا کہ یار تم خالی کرکٹ رہتے ہو اور بھی کچھ کرو گے. میں نے کہا جی کیا ہے؟ انہوں نے کہا ٹینٹ پیکنگ. Why not? So I went to cover tent pegging. کہ گھوڑے بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں آپ کے سامنے. وہ گھوڑا ایک جانور ہے بھائی, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اور آپ بالکل you want a shot from the front کہ وہ جب نیزا اس پہ لگا رہا ہے تو وہ سر میں نے 400 یا 500 والا اپنا لینس لگایا ہوتا تھا اور میں بیٹھا تھا. وہ بھائی 2-4 دفعہ تو گھوڑے میں اپنا پورا اٹھا کے ادھر بھاگ رہا تھا, گھوڑا میرے اوپر ہوتا تھا. بٹ امیزنگ فن کہ آپ گھوڑے چاروں پاؤں گھوڑے کے ہوا میں ہیں اور وہ نیزا لگا رہا ہے, وہ شارٹ فریز. سر وہ شارٹس مجھے چاہیے, میں نے ایڈ کرنے ضرور مل جائیں گے. تو سو اگین اس کا ایک ایڈرینلن, ایک اور آپ اسپورٹس کھیل تو نہیں رہے بٹ شوٹ اسی انرجی اسی پیشن سے کر رہے ہیں کہ وہ ہے. اب کرکٹ کے اندر فائدہ جیسا کہ میں کیونکہ خود کرکٹ کھیلتا رہا ہوں تو ایک آدھ جگہ پہ میں بیٹھا ہوا نا, میں اس کو بول رہا تھا کہ یار اگلا نا یا تو یہ باؤنسر مارے گا یا یارکر مارے گا. صحیح ہے. ارے باس آپ کو کیسے پتا؟ میں نے کہا دیکھو اس نے فیلڈ اس طرح سیٹ کرائی ہے. سو میں اس حساب سے تیار ہوتا تھا. اچھا وہ 2 دن کہتا سر آپ کسی بکی سے تو نہیں کنیکٹڈ ہے, آپ کو پتا ہے اگلی بال کیا آنی ہے؟ میں نے کہا نہیں یار بیسک کرکٹ اس کو. سو اگین وہ جو نالج کی بات کی کہ یار اس چیز کو کہیں پہ اپلائی کر سکتے, تو اٹس جسٹ اباؤٹ ہاؤ یو برنگ ان دیٹ آبزرویشن, how you understand that. ایگزیکٹلی. تو سو فوٹوگرافی وہاں سے ہوئی. پھر آئی ہیو ڈن لاٹ آف لینڈسکیپ, آئی ہیو ڈن سم پورٹریٹس ایز ویل. سو وہ آئی ہیو ناٹ لمیٹڈ مائی سیلف, جس طرح میرا ہوتا ہے یار ایکسپلور کرو ہر چیز. پروڈکٹ کی بھی کوشش کی کرنے کی, ہر چیز کے اوپر ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن اگین آئی اسٹل کنسیڈر اٹ ایز اے ہابی. میں آج تک اپنی کبھی بھی کوئی کلیکشن کی ایگزیبیشن نہیں کر سکا. بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا یار تمہارے پاس بڑے اچھے سے شارٹس ہیں, تم کر سکتے ہو. میں نے ایک دفعہ ایک برانڈ تھا جو PSL کے ساتھ ایسوسیٹیڈ تھا, میں نے ان کو کیونکہ میں نے اتنے سیزن کور کیے ہوئے تھے تو میں نے ان کو کہا کہ یار آپ نا کیونکہ آپ ایک ٹائٹل اسپانسر ہیں تو آپ اس کی جرنی کو نا فوٹوگرافکلی کور کریں. سو میں نے ان کو آئیڈیا دیا ٹو جس طرح وہ برٹانیہ کے نہیں ہوتے, سو میں نے ان کو کہا کہ یار آپ Volume 1, 2, 3, 4 کریں اور ایک
کافی ٹیبل جو ہے نا کلیکشن اپنی کریٹ کریں پی ایس ایل کی. سو فرام سیزن 1 to اس وقت 4 اور 6 سیزن تک اس وقت تھے, میں نے کہا 4 ہو گئے, اگلے 2 کو بھی کور کر لیں تو 6 کا نا آپ کا والیوم وہ ایک بن جائے گا. سو آپ اپنے کسٹمرس کو بھیج سکتے ہیں, یو کین ایون سیل اٹ پبلش کرا کے. سو اٹ وڈ بی اے گریٹ بیکاز پیپل آر کریزی اباؤٹ کلیکٹنگ کرکٹ اسٹاف, اور پاکستان میں انفارچونیٹلی ہے نہیں. تو وہ خیر بات وہاں تک چلے گی کہ دے انوائٹیڈ می اوور, آئی وینٹ, آئی میڈ دیم دا پریزنٹیشن, میں نے اس کی ڈیزائن وغیرہ سارا کرایا, کاسٹ فیزیبلٹی, پرنٹنگ کی, ڈسٹریبیوشن, پھر اس کا ایونٹ پورا میں نے ان کو ڈیزائن کر کے دیا, اس کی لانچنگ کس طریقے سے ہو. بٹ سم آف دی ادر وہ کیونکہ ان کا وہ مین فوکس نہیں تھا وہ والا پروجیکٹ, تو وہ نہیں ہو سکا. تو سو آئی ٹرائی کہ تو اس وجہ سے نا میرا آج تک کام, حالانکہ کچھ میری امیجز ای ایس پی این کرک انفو نے بھی یوز کیے ہیں, پی سی بی نے بہت سارے شارٹس یوز کیے ہیں, کیونکہ وہ انسٹنٹلی وہیں پہ چاہیے ہوتے ہیں نا, اور وہ دیکھتے ہیں یار کس نے, بعض کو ہوتا ہے کہ ایک بالر لیا ہوا ہے لیکن وہ شارٹ بیٹسمین کا چاہیے تھا, سو میں نے خالی وہ کور کیا تھا تو وہ پھر میرا شارٹ لے لیں گے. سو اس طریقے سے نا وہ چلتا رہتا تھا, ہمارے کارڈز موو ہو رہے ہوتے تھے, اچھا اس کا شارٹ, اس کا شارٹ. تو وہ اینڈ آئی نیور ایور ہیو ڈن فوٹوگرافی اسپیسیفکلی فار کریڈٹ, اٹ ہیز آلویز بین فار پرسنل پلیجر. سو پیشن رہا ہے میرے لیے. اچھا میری تصویریں لگ گئی, دیکھ لیا, سو مجھے خوشی ہوئی تصویر اتار کے, دیٹس اٹ. وہ چلے نہیں چلے, لگے نہ لگے, کوئی پیسہ ملے نہ ملے, دیٹ از نیور بین مائی کرائٹیریا فار اٹ. اچھا وی ٹاکنگ اباؤٹ دوز ٹرانزیشنز, یو ہیڈ دیٹ ٹرانزیشن فرام فلم میکنگ ٹو ایڈورٹائزنگ ٹو بینگ ان دا کارپوریٹ کیریئر ناؤ ایز ویل, اینڈ یو ورکنگ آن اے فلم. What's your longer term goal then? Everything has been coming in preferably at the right time as well. So how do you see the next right time? آئی تھنک وہ ایک بڑی زبردست, پتہ نہیں میں نے کہاں سنی تھی یا پڑھی تھی, ایک کہاوت ہے انگریزی کی, وہ کہتے ہیں دی اونلی کانسٹنٹ تھنگ ان دا ورلڈ از چینج. اوکے. سو آئی تھنک میں نے اس کو بڑے اسٹرانگلی ہولڈ کیا ہوا ہے, اینڈ آئی تھنک وہ چینج ناٹ فار دا سیک آف چینج, بٹ اگین وہی پروگریشن جو ہے لائف کے اندر کہ ٹھیک ہے فلمیں بھی چل رہی ہیں, فوٹوگرافی بھی ہو رہی ہے, اسپورٹس بھی رہا, ایڈورٹائزنگ کا کریئر بھی رہا, پھر کارپوریٹ کریئر بھی اب تک میں 4-5 سال پہ محیط ہو چکا ہوا ہے. اینڈ اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ 9 to 6 کارپوریٹ ہے, اس کے بعد 6 کے بعد اگلے 9 بجے تک تو سارا ٹائم آپ کے پاس ہے, کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے ہیں. سو یس دیر آر فیو تھنگس اسٹل ان دا پائپ لائن, آئی ایم ورکنگ آن دیم. سو اگین جس طرح میں شروع میں بات کی کہ میں ایک خود فیچر فلم ایونچولی ڈائریکٹ کرنا چاہتا ہوں, آئی وانٹ ٹو میک اٹ اے کمرشل فلم, بیکاز مجھے لگتا ہے کہ سنیما ایک کمرشل اینٹی ہے اور اس کے اندر کمرشل فلم بننی چاہیے. دیکھیں آرٹ فلمس, آئی ایم ناٹ اگینسٹ دیم, میں نے کچھ پروجیکٹ اس طرح کے کیے بھی ہیں اور کچھ چیزیں لکھی بھی اس طرح کی ہوئی بھی ہیں میرے پاس, بٹ دی آئیڈیا از کہ وہ ایک پیرالل سنیما ہے اور پیرالل کے طور پہ ہی یوز ہوتا ہے. بٹ جب مین اسٹریم میں آ رہے ہیں اور گلوبلی بھی دیکھ لیں تو مین اسٹریم فلمس جو ہیں وہ انٹرٹینمنٹ پرووائڈ کرتی ہیں. سو یو نیڈ ٹو ہیو دیٹ ایلیمنٹ دیئر کہ لوگ سنیما میں آتے ہیں, وہ پیسہ خرچ کر کے ٹکٹ لے کے آ رہے ہیں, پاپ کارنز لے رہے ہیں, کولڈ ڈرنک لے رہے ہیں, ایک ایٹ لیسٹ 2 بندے تو ہوتے ہیں نا فلم دیکھنے کے لیے. تو دیر از اے سبسٹینشیل اماؤنٹ آف منی دیٹ یو آر اسپینڈنگ اینڈ یو آر کمنگ ہیئر ٹو واچ اے فلم. سو اگر وہ فلم کے اندر بھی وہی کانٹینٹ ہوگا جو آپ ڈراموں میں دیکھ رہے ہیں تو اٹ ڈزنٹ سارٹ آف کو ریلیٹ. سو وہاں پہ اٹ شوڈ پرووائڈ یو انٹرٹینمنٹ. سو انٹرٹینمنٹ مینس دیٹ اٹ ہیز ٹو بی کمرشل وینچر. سو تھاٹ میری اس کے اوپر یہ ہے, اگین اسپورٹس اینڈ دین مائی لو فار doing something there. So I have penned down, so I'm not a writer, I can't write scripts, but thoughts کو میں کچھ کر لیتا ہوں. So میں نے ابھی ایک I call it a screen play, but I don't know whether it is or not. So میں نے پاکستان کے جو سب سے پہلے کرکٹنگ آئی تھنک سیلیبریٹی کہہ لیں یا سپر اسٹار کہہ لیں, فضل محمود, ان کے اوپر میں نے ایک فلم فیچر فلم کچھ ڈیولپ کیا ہے. میں تھوڑا ریسرچ کیا, وینٹ ٹو میٹ ہز سن, پھر انہوں نے مجھے فضل محمود صاحب کی کتاب دی, میں نے وہ پڑھی, پھر اس میں سے کچھ چیزیں نکالیں, پھر انہوں نے مجھے کچھ اور چیزیں بتائیں, اینڈ ہی واز سو ہیلپ فل. شہزاد ان کا نام ہے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے ابھی بھی لاہور میں ان کا گھر ہے فضل محمود صاحب کا, تو ان کا ان کے گھر میں ہم نے ابا کا کمرہ ابھی بھی ویسے ہی رکھا ہوا ہے. اینڈ ہی واز سو کائنڈ کہ یار آپ کو ہم وہ دے بھی دیں گے اگر آپ نے وہ یوز کرنا ہوگا فلم کی شوٹ کے لیے. سو اب دیکھیں اگر وہ بن پائی نہ بن پائی, بٹ دیٹس ایک چیز ہے. پھر کچھ میں نے 2-3 ویب سیریز کا بڑا ٹرینڈ آ رہا ہے. تو میں نے کچھ نا 8 ایپیسوڈ کی نا 1 لائنر جو ہے نا ایپیسوڈ ایک جرنی, وہ کچھ 2-3 لکھے میں ہیں. ایک اگین اس میں وہ کرکٹ سے ریلیٹڈ ہے, دوسرا جو ہے وہ, اینڈ اگین اس کے اندر بھی جو ہے نا اس کے اندر بڑی مزیدار ٹوسٹ یہ ہے کہ اس کے اندر کرکٹرز تو ہیں اور ان کی ہی اسٹوری ہے, بٹ دے آر ناٹ دا ہیروز آف دا اسٹوری. اس کے اندر دا ہیرو آف دا اسٹوری از اے فیمیل ہو از اے اسپورٹس جرنلسٹ. اس کے لینس سے میں نے اس کو لکھنے کی کوشش کی ہے, کو ڈیولپ کیا ہے. اب وہ دیکھیں کب ہم اس کو ایگزیکیوٹ کر پاتے ہیں. دین از جرنی. سو اگین مجھے ٹریولنگ کا بھی بہت شوق ہے, اینڈ آئی ہیو ٹریولڈ آئی تھنک
obviously I would say about 90-95% of Pakistan, and پاکستان سے باہر بھی کچھ اللہ کا شکر ہے کہ اتفاق ہوا ہے کہ مختلف کنٹریز دیکھنے کا. تو میں نے ایک چیز لکھی ہوئی ہے جو کہ ایک ٹریولاگ ہے, اٹس اے جرنی آف اے فوٹوگرافر آن اے بائک. سو وہ ہے یورپ کے اندر. سو ہی گوز فرام ون کنٹری ٹو اندر کنٹری, اور ان کے وہ کلچرز ایکسپلور کر رہا ہے, اور بیچ میں فوٹوگرافی بھی کر رہا ہے, اور وہ اس طرح کا ایک چیز ہے. میں نے آئی ہیو ڈن 2 trips ٹو یورپ ٹو ڈو مائی ریکی. سو میری ریکی کمپلیٹ ہو گئی ہے, وہ چیزیں وہ شوٹ ہے, وہ کب ہوگا کیا ہوگا. سو دیر آر تھنگس ان مائی سارٹ آف براڈر اسپیکٹرم. ہاں ہے. اب وہ کب ہوتے ہیں, اگین دیٹ ایون آئی ڈونٹ کانٹ آنسر ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم, بٹ اگین جو آپ نے فیوچر کی بات کی وہ چیزیں ہیں. دین اگین فلم کے پوائنٹ آف ویو سے اگر بات کریں تو جو میں نے کوئی کمرشل فلم ہے, آئی وانٹ ٹو گو ود let's say people like Shaan, جو I think is one of the biggest film stars in Pakistan. So I would like to cast him in the film. کیونکہ دیکھیں فلم کا آرٹسٹ ہوتا ہے, اس کو پتہ ہے اس میڈیم کو کس طرح یوز کرنا ہے, اپنی باڈی کو کس طرح استعمال کرنا ہے کیمرے کے اگینسٹ, میں نے ڈائلاگس کو کس طرح کیری کرنا ہے, کانورسیشن کس طرح کیری کرنی ہے. تو آئی تھنک یو ہیو ٹو, کمرشل فلم کی سکسیس ڈپینڈز اے لاٹ آن واٹ کائنڈ آف کاسٹنگ یو آر ڈوئنگ. اوکے, کیونکہ دے نیڈ ٹو ڈو جسٹیفیکیشن ود دا رولس. سو میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں بڑی فیمس ہماری انڈسٹری کی خاتون ہے میرا جی. سو میرا کے بارے میں یہ ہے کہ لاٹ آف پیپل ٹاک اباؤٹ لاٹ آف تھنگز اباؤٹ ہر, بٹ آئی ہیو ہیڈ دی اپرچونیٹی آف ورکنگ ود ہر ان فیو پروجیکٹس. سو وہ بھی اس طرح بیٹھی ہوں گی, اور اس کے بعد وہ میک اپ کر کے آئیں گی اور کیمرہ کھولے گا, اینڈ دین یو ول بی بلون اوے کہ یار کیا اسکرین پریزنس ہے ان کی. So there are people جو کہ who have that kind of an aura, the moment they come on the screen they it's just a completely blow you different off. picture. Exactly. Similarly بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مائک کے اوپر آتے ہیں, وہ یار آواز ہی بدل جاتی ہے ان کی. بالکل میرے ساتھ 1-2 دفعہ یہ ہوا کہ میں نے وہ کہنا کہ میں نے بڑا پنگے لیے ہیں زندگی میں, تو I have also been an RJ. سو میں نے ایک اسلام آباد میں اس وقت تھا, تو ان کا FM 99 شروع ہوا تھا, تو ہمارے ایک دوست تھے, انہوں نے مجھے کہا کہ شو کر لیں. تو میں نے کہا یار میں ویسے تو کام کرتا ہوں بٹ سنڈے کو کر لوں گا. سو میں 2 گھنٹے کا شو سنڈے پہ ان کے پاس کرتا تھا. پھر دین آئی موو ٹو لاہور, تو اس وقت 89 لانچ ہوا تھا. سو 89 کے اوپر بیک دین مائی شو واز دی اونلی شو وچ واز اے نیٹ ورک شو, اینڈ اٹ واز کالڈ 89 minutes. اس میں لوگ آتے تھے, ان سے بات کرتے تھے. تو جب آپ ریڈیو کے مائک کے اوپر جاتے ہیں, آئی تھنک ایک تھیٹر پہ بہت مزہ آتا ہے کرنے کا, بیکاز آڈینس سامنے بیٹھتے ہیں, امیجیٹلی آپ کو ریئیکشن ملتا ہے. And I've done that also, theater, but وہ کالج لائف کے اندر کیا. اینڈ دین یہ جب ریڈیو پہ بیٹھتا تھا نا یار, وہ لگتا تھا کہ پورا ملک آپ کی جائیداد ہے. ٹاک ٹو اینی ون وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو دیٹ. سو آئی تھنک ریڈیو از ویری ویری انڈر ایسٹیمیٹ میڈیم ان پاکستان, بٹ بڑا مزیدار میڈیم ہے. اب یہ پوڈ کاسٹ کی وجہ سے آئی تھنک لوگوں کا انٹرسٹ ہوا ہے کہ وہ مائک پہ اینڈ آڈیو کی کوالٹی بڑی مزیدار آتی ہے. بیکاز اس سے پہلے میں اپنے کارپوریٹ انگیجمنٹ کی وجہ سے اسلام آباد میں ایک ریڈیو اسٹیشن پہ گیا, تو وہ خاتون مجھ سے پوچھ رہی تھی, وہ ان کا بھی انڈسٹری سے ہے, سلمین انصاری ان کا نام ہے. تو وہ خیر وہی آف لائن مجھ سے چھوٹی سی بات ہوئی تھی, لیکن آف لائن اور بات ہوتی ہے جب آپ مائک پہ جاتے ہیں, ہیڈ فونس لگے ہوتے ہیں, وہ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. سو وہ انٹروڈیوس کرایا انہوں نے مجھے, اور پھر وہ مائک پہ ہیں. جب میں نے مائک پہ آ کے پہلا وہ بولا نا, تو وہ شی واز یوں کچھ دیکھ رہی تھی ایک دم, شی واز لائک کہہ رہی ہے آپ کی آواز اتنی اچھی ہے, یو شوڈ ڈو. میں نے کہا پھر ایک مل کے شو کرتے ہیں. تو دیکھیں چیزیں آتی رہتی ہیں, کرتا رہتا ہوں. وہ کہتے ہیں میں نے ماڈلنگ بھی کی ہے, میں نے ایڈس میں کہیں, اور وہ کیا ہوا کہ ایڈ شوٹ کر رہے تھے, بھائی ماڈل بھاگ گیا, یار آپ آ جائیں. سو اس طرح کچھ چیزیں کی ہوئی ہیں. دین وہی میں نے بتایا کہ جی میں نے وائس اوور بھی کیے ہوئے ہیں, میں نے آر جے بھی رہا ہوں, میں نے فیچر فلم میں بھی ایکٹ کیا ہے, میں نے ڈرامے میں بھی ایکٹ کیا ہوا ہے. سو دیر آر تھنگس ان مائی کریئر جو میں نے کی ہیں. اب وہ دوبارہ آئیں کبھی کی تو ہو سکتا ہے کر لوں نہ کروں, بٹ اوبیسلی ایک ایسا جرنی آئی تھنک میں نے پک کیا ہوا ہے کہ وہی جو میں نے شروع میں کہا کہ یار اونلی کانسٹنٹ تھنگ از چینج. تو کیپ چینجنگ, کیپ ایوالونگ, نئے لوگوں کے ساتھ کام کریں. اور اللہ کا شکر ہے میں نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے اپنے, اینڈ تھینکس ٹو دی ایڈورٹائزنگ کریئر. مطلب بڑے بڑے مطلب جنون بینڈ ایک تھا, سو جنون کے ساتھ میں نے کوک کے ساتھ کوئی 10 سال کام کیا. سو جنون کے ساتھ کانسرٹس کرائے ہیں, ایڈ شوٹس کیے ہیں, ہم لوگوں نے سانگ ویڈیوز شوٹ کیے ہیں. سو اگین وہ سلمان احمد, علی عظمت, برائن, دے آل ور اینڈ اسٹل آر فرینڈس. سو بڑا مزیدار سین ہوتا ہے. سملرلی ابرار الحق از اے ویری ویری ڈیئر فرینڈ آف مائن. سو ابرار کے ساتھ ہم نے بڑا کچھ کیا ہے. سو ایک ہم انٹرسٹنگ سناتا ہوں, ہم ابرار کا سین یہ کہ وہ نا بڑا جذباتی ہو جاتا ہے چیزوں کے لیے. سو ہم ایک ایڈ شوٹ کرتے, پہلا تھا کوک کا ہم ایڈ شوٹ کرنے کا, کراچی میں شوٹ کرتے تھے. میں نے ابرار بھائی کو بولا, میں نے کہا باس
یہ کوک جب ہم شوٹ کرتے ہیں تو آپ نے پینی نہیں ہے کیونکہ ملٹیپل شاٹس لیتے ہیں. اس کا چیٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کر کے نا زبان اس میں پھنسانی ہے باٹل کے اندر, تو وہ لگے گا کہ آپ ہم نے شاٹ لے لیتے ہیں. یار ایونچولی آپ یقین کریں ہی اینڈیڈ اپ ڈرنکنگ 32 bottles of coke. سانس نہیں آ رہا, میں نے کہا بھائی کہا تو تھا کہ نہ چیٹ کرتے ہیں. سو دیر آر انسیڈنٹس. سو ابرار از اے ویری گڈ فرینڈ, ویری ڈیئر پرسن ایز ویل. سو ان سے بھی بڑا مزہ آتا ہے کانورسیشن کرنے کا. بڑے فلوسافیکل ایک اینڈ پہ ہو جاتے ہیں, دوسرے اینڈ پہ وہ ایسے ایسے مخولیہ قصے سناتے ہیں کہ یار ہنسی نہیں رکتی. ایگزیکٹلی. اینڈ دین اگین میں اس دن بھی کسی کو بتا رہا تھا 2 دن پہلے کہ شان کی بھی بات ہوئی. سو شان کے ساتھ نا, شان کا دن چڑھتا ہے رات کو 10 بجے. اچھا. جب ساری دنیا سونے لگتی ہے ان کا دن چڑھ جاتا ہے. اینڈ دین ہی ڈریگس یو ٹل 6 in the morning. اوکے. بٹ دا کانورسیشن ہی ہیز, مطلب ہو سکتا ہے وہ 4-6 گھنٹے کے اندر نا آپ کے ساتھ ایسی ادھر ادھر کی باتیں کریں گے, بٹ 2-3 باتیں وہ ایسی آپ کے ساتھ کریں گے کہ یار وہ آپ کے ساتھ نا, مطلب وہ لرننگ, لائف لانگ لرننگ ایکسپیرینس ہوتے ہیں. میں اس دن کسی کو بتاتا ہوں, بڑی انہوں نے انٹرسٹنگ بات کی. انہوں نے کہا کہ ہم کو ایکٹرس کی اس طرح بات کر رہے تھے, آنسو کی بات ہو گئی. انہوں نے کہا جب آنسو آتا ہے نا تو جب تک وہ آنکھ کے اندر ہے تو وہ آنسو ہے. اینڈ یو ول کیری دیٹ ایموشن ود ہم ایز این آرٹسٹ, ایز اے کسٹمر. اگر وہ گر گیا نکل گیا آنکھ سے تو اٹس گون. ایگزیکٹلی. سو وہ جو ہولڈ کرنا آنسو کا ہے نا آنکھ کے اندر, دیٹس دا گیم. سو سوچے بات بہت چھوٹی تھی لیکن اٹ ہیز سو مچ ڈیپتھ انٹو اٹ. سو یہ انہیں لوگوں سے چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں, سننے کو ملتی ہیں, جو انڈسٹری کا حصہ رہے ہیں, انہوں نے زندگی دی ہے اپنی انڈسٹری. ایگزیکٹلی. چاہے وہ فلم ہو, میوزک ہو, بیہائنڈ دا کیمراز ہوں. سو وہی میں نے کہا آئی بین پریویلیجڈ اینڈ بلیسڈ ٹو ہیو انٹریکٹیڈ ود دیز پیپل, چاہے وہ ڈائریکٹرز ہیں, فوٹوگرافرز ہیں, کوریوگرافرز ہیں, ایون میک اپ آرٹسٹ ہوتے ہیں, آپ کے وارڈروب اسٹائلسٹ ہوتے ہیں, کوئی بھی ہوتا ہے. یار دیکھیں کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا. انفارچونیٹلی نا آپ کو رسپیکٹ ہر ایک کو دینی چاہیے, ہم اس سے سیکھیں. Exactly. زندگی بہت چھوٹی ہے. That is something we need to understand. The sooner the better. Absolutely. I think that is one of the primarily reasons that you did so much of everything and you got reward in it because you had passion for it. If you do not have the passion. بالکل صحیح ہے. ریوارڈ اس طریقے سے ملا ہے کہ I think I have been graduating from one step to the other. ڈفرینٹ طریقے سے. سو میں نے شروع میں بھی کہا کہ یار اللہ ہیز بین سو کائنڈ ٹو می کہ جو چیز بھی کیا اس کو جو ہے نا اللہ نے وہ 1 نہیں 10 گنا بہتر کر دیا. سو آئی ہیو اے ویری فرم اینڈ اسٹرانگ بلیو ان ڈیسٹنی, ان گاڈ, اینڈ واٹ ہی ڈز اٹ گڈ فار یو. بلیف ہونا چاہیے, فیتھ ہونا چاہیے. آئی تھنک میں اور بہت بڑا بلیور ہوں اپنے والدین کی دعاؤں کے اندر کہ انہوں نے جو وہ کرتے ہیں. والدہ تو اب نہیں رہی لیکن جب تک وہ تھیں تو کوئی بھی چیز ہوتی تھی نا تو ان کو بولنا, اور وہ جو فیتھ آپ میں ڈال دیتی تھی نا, ہاں ہو جائے گا, تم کر لو گے, میں نے دعا کر لی ہے اور مجھے پتا ہے کہ یہ ہوگا, وہ آٹومیٹکلی نا آپ کے اندر ایک ایسی ول ڈال دیتا ہے کہ ہاں میں کر ہی لوں گا. ایگزیکٹلی. تو وہ کانفیڈینس جو آ جاتا ہے نا وہ, اینڈ دین وہ چیز ہو بھی جاتی تھی تو آپ کا کانفیڈینس اور فیتھ اور بڑھ جاتا تھا. تو اس طریقے سے کیا, کبھی انسیکیور نہیں رہا, اللہ کا شکر ہے کہ کبھی یہ چیز نہیں. اور گھر میں جو والدین نے تربیت کی نا, آئی تھنک میں اس چیز کا بہت ایک بڑا بلیور ہوں کہ یار آپ کو جو گھر سے تربیت آپ کو ملتی ہے, آپ کا جو ایک اسپیشلی جب آپ چھوٹے تھے جو ایک سرکل آف فرینڈز ہوتا ہے, جو لوگ آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں, کیونکہ گرومنگ آپ کی تب ہو رہی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. آئی تھنک ہمارے یہاں سب سے بڑا جو میں ایک فالٹ یا ایک کہہ لیں ڈیفیشنسی لوگوں میں دیکھتا ہوں نا, وہ یہی ہے کہ پیپل لیک ایٹیکیٹس. انفارچونیٹلی جو بیسک ایٹیکیٹس ہوتے ہیں, یار آپ کہیں پہ بیٹھے ہوئے خاتون آئی ہیں, ایج ہے نہیں ہے, یار رسپیکٹ ہے اس جینڈر کی, اس کے لیے کھڑے ہو جائیں. نہیں لوگ کرتے, کوئی بڑا آ گیا اس کے لیے نہیں کھڑے ہوتے. میں آج بھی میرے والد صاحب آتے ہیں فوراً کھڑا ہو جاؤں, 10 دفعہ آئیں گے میں کھڑا ہو جاؤں. دیٹس نیچرلی نا ہمارے اندر ان بلٹ ہوئی بھی ہے. ہم کہیں پہ گئے ہیں کھانا کھانے کے لیے, 4 لوگ گئے ہیں, اب وہ ویٹر بیچارہ ایک وقت میں سب کا کھانا نہیں لا سکتا, وہ جس کا وہ کھانا شروع ہو جائے گا, ایون ویٹ فار 2 منٹس, یار باقی سب کا جائیں اکٹھے سارے شروع. اب یہ وہ بیسک چیزیں ہیں. کچھ اسموکر ہوگا تو وہ آپ بیٹھے ہوں گے سگریٹ لگا لے گا, یار پوچھ تو لو کہ شوڈ آئی اور ناٹ. بیسک ایٹیکیٹ. سو یہ چیز نا بڑی مجھے ڈسٹرب کرتی ہیں کہ یار یہ ہمیں تو نیچرلی آتی ہے, وائی کانٹ پیپل تھنک اباؤٹ دیز. سو آئی تھنک یہ معاشرے کے لیے رینڈم تھنگ. از دس ڈیو ٹو لیک آف ایجوکیشن؟ نہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو لیک آف ایجوکیشن ہے. آئی تھنک اٹس بیسکلی لوگوں کے اندر نا ایک رسپیکٹ والا جو ایلیمنٹ چیزوں کا رہے گا نا. دیکھیں بڑے جو چیز بولتے تھے, اور ہمارے والدین اکثر ہوتا ہے کہ وہ ڈنڈے بھی مارتے تھے, اور ہماری میں تو خیر بہت چترول ہوئی ہوئی ہے اپنے پیرنٹس کی, میں بہت شرارتی تھا, تو وہ راہ راست پہ لانے کے لیے نا پھر وہ کام دوبارہ کرتے نہیں تھے. تو وہ جو وہ تربیت, اس میں ایجوکیشن کا نہیں ہے, وہ تربیت ہے. سو آئی تھنک وہ تربیت والا پارٹ جو ہے نا, دیٹ از مسنگ. اب میں بہت سارے لڑکے لڑکی کو انٹرویوز کرتا ہوں, اینڈ آپ یقین کیجیے میرا فوکس ساری انٹرویو کے اندر ہوتا ہے ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ مجھے کیا بتانا نہیں چاہ رہے ہیں.
تو میں پہلا سوال یہ کرتا ہوں, یار اچھا بیٹا بتاؤ کہ آئی وانٹ ٹو بی فرینڈس ود یو, مجھے بتاؤ کہ تم اسکول کہاں گئے, تمہارے دوست کون ہیں, ماں ابا کیا کرتے ہیں, بہن بھائی کتنے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, یہ وہ. سو ایک تو پہلی چیز ہوتی ہے کہ وہ کیونکہ لوگوں کے اندر انگزائٹی اتنی ہوتی ہے انٹرویو کے لیے آ رہے ہیں, تو ایک تو اپنے بارے میں دیکھیں, وہ آپ کو سوچنا نہیں ہے, اٹ کمز نیچرلی. تو وہ 2-3 منٹ جب بولتے ہیں تو اس کے بعد دے بیکم ویری کمفرٹیبل. تو ایک تو وہ جھاکا ان کا نکل جاتا ہے, اوپننس آ جاتی ہے, اینڈ دین دے ڈاؤن دیئر گارڈز. تو پھر آپ جو ہے نا وہ لیفٹ رائٹ اینڈ سینٹر بیچ میں نا سوال جواب پھینک سکتے ہیں. تو اس سے جو ہے نا پھر آپ کو ہوتا ہے. تو میری کوشش ہوتی ہے میں یہ انڈرسٹینڈ کروں کہ ان کی تربیت کیسی ہوئی ہے, ان کی فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے. کیونکہ دیکھیں ایک بچہ یا بچی اگر میرے پاس آفس میں جوائن کرتا ہے تو اس نے باقی ٹیم اور انوائرمنٹ میں بھی کام کرنا ہے. تو میرے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ کیا یہ ان کے ساتھ بلینڈ ان کر سکے گا یا کر سکے گی یا نہیں. سو آپ دیکھیں اس کو ہارڈ ورک کرنا نہیں سکھا سکتے, آپ اس کے اندر پیشن نہیں ڈال سکتے, سنسیریٹی نہیں ڈال سکتے, آنیسٹی نہیں ڈال سکتے. ہاں آپ اس کو پریزنٹیشن بنانا سکھا سکتے ہیں, پریزنٹیشن دینا سکھا سکتے ہیں, کوئی ڈاکیومنٹ لکھنا. سو اگر وہ پہلی چیزیں نہیں ہیں تو یہ باقی ساری چیزوں کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. سو اس لیے وہ ہونا ضروری ہے میرے لیے, کیونکہ وہ اس کا کیریکٹر بلڈ کرے گا, اینڈ دین یو کین ٹیک ہم اور ہر فار اے لانگ رائڈ. Agreed 100%. I think that was so insightful and probably the best way to finish this episode as well. I think with that being said, we come towards the end of this episode. Thank you very much for this lovely conversation and having me over. No, it was a pleasure to have this conversation. I mean, I couldn't have found a better note to end this off as well. I'm glad that we ended up naturally. Yeah, exactly. And apart from the fact that we ended up naturally, the best insight ke duaon pe, your learnings pe, how that transition came, probably the best note off. I'm happy. I'm happy as well. And with that being said, make sure to subscribe to the channel. And as always, I'll catch you guys in the next one. Till then, take care. Allah Hafiz.